آج ہم بات کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ آل ٹائم ہائیز پر ہے۔ اس کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی آل ٹائم ہائیز پر ہے یا یہ صرف ایک پروجیکشن دکھائی جا رہی ہے ایک پولیٹیکل ڈرامہ سیریز کی، تاکہ لوگ انٹرٹین رہیں۔ جیسے کہ نیل پوسٹمین کہتا ہے کہ وی آر امیوزنگ آور سیلوز ٹو ڈیتھ، یعنی کہ پاکستان کی فارن پالیسی بھی اس قسم کی ایک امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے تاکہ لوگوں کو محظوظ رکھا جائے۔ یہی بات کرتے ہوئے اگر ہم پاکستان کے فارن پالیسی کے حوالے سے ہسٹری یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں ڈویلو کریں تو دیکھا جاتا ہے کہ 1947 سے جب پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے کبھی یو ایس کا بلاک جوائن کیا، کبھی اس بلاک کو چھوڑ دیا، کبھی اسلامک ورلڈ کا سمٹ بلایا، کبھی افغان جہاد کے اندر فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آج ان کو زد پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی۔ یعنی کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہمیں ہمیشہ سے انٹرسٹ بیسڈ فارن پالیسی نظر آتی ہے، اور جیسا کہ ہنری کسنجر اپنی کتاب ورلڈ آرڈر میں کہتا ہے کہ اسٹیٹس ہیو انٹرسٹس ناٹ فرینڈشپس، یہی سیم چیز پاکستان نے بھی پروجیکٹ کی اور اسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان نے ہر دفعہ اپنی فارن پالیسی کو انٹرسٹ بیسڈ فارن پالیسی رکھا، جس نے ایونچولی پاکستان کو فائدہ بھی دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر 4 مین آسپیکٹس کیا ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں سے ایک جیوگرافی ہے، ایک اکانومی، ایک سیکیورٹی اور بیلنس بٹوین گریٹ پاورز۔ اور اگر بات کی جائے فارن پالیسی میں امپورٹنس کی جیوگرافی کی، تو پاکستان کی جیوگرافی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر سپر پاور آ کے پاکستان کے ساتھ ایسے بیٹھنا چاہتا ہے جیسے ڈرائنگ روم میں آیا ہوا کوئی مہمان چائے پینے چاہتا ہو۔ یہی چیز اگر ہم دیکھیں سیکیورٹی کے حوالے سے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا کانفلکٹ ایک ایسا پرپیچول کانفلکٹ ہے جو کہ نیٹ فلکس کے سیزن کی طرح ختم ہی نہیں ہوتا۔ ساتھ میں اکانومی کا ایک اتنا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر، کیونکہ ڈالر کے بغیر تو ہمیں کوئی گیم سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور لاسٹلی بیلنس بٹوین گریٹ پاورز یا سپر پاورز ہمیں پاکستان کی فارن پالیسی میں ایسے نظر آتا ہے کہ کبھی چائنا کا پیار اور کبھی امریکہ کی ناراضگی، یہ سب چیزیں کنٹینیوسلی پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور جیسے کہ نیچے اپنی کتاب بیانڈ گڈ اینڈ ایول میں کہتا ہے کہ ان انڈیویجولز انسینٹی از ریئر بٹ ان گروپس پارٹیز نیشنز اینڈ ایپوکس اٹ از دا رول۔ اور یہی سیم چیز ہمیں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی بھی تقریباً اسی انسینٹی کا ایک پارٹ پلے کرتی ہے یا اس کا ایک ایکسٹینڈڈ ورژن ہے۔ اب ان ساری پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کرنٹ فارن پالیسی جس کو کہا جا رہا ہے کہ آل ٹائم ہائیز پر ہے وہ کیسے ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ڈیفنس اگریمنٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم میوچول ڈیفنس اگریمنٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو مڈل ایسٹرن خطے کے اندر بہت ہی زیادہ ریلیونٹ کر دیا گیا ہے، جیسے کہ سعودی عربیہ کی پاکستان کے ساتھ ایگریکلچر میں، انرجی میں انویسٹمنٹس، یو اے کے ساتھ مختلف پیکٹس، اور پاکستان اور ترکیے کے ساتھ بھی آپ کے وارشپس کے ایگریمنٹس ہوئے تھے۔ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو این کے اندر کلائمیٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی پاکستان کا ایک ٹاپ ناچ آرگیومنٹ نظر آتا ہے ہمیں۔ ساتھ میں اگر میں آپ کے ساتھ ایک اور پوائنٹ شیئر کروں تو ایک ویڈیو جو کہ سرفیس کر رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف آپس میں ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، تو اس میں ان دونوں کے درمیان اتنی گفتگو ہو رہی ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی پرانے دوست ہیں۔ پاکستان کی ڈپلومیسی آج کل ان سارے پوائنٹس کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے آل ٹائمز ہائی پر چل رہی ہے۔ کچھ اور مثالیں بھی ایڈ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک فیز 2 بھی گیلونائز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس SECs کی ڈیولپمنٹ، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کئی ہزار جابس کی اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی۔ یہ ساری باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی آل ٹائم ہائی پر چل رہی ہے، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے، نہ کہ کمزور ہونے دیتا ہے، جیسے کہ نیچے ایک بار پھر اپنی کتاب ٹوائلائٹ آف دی آئیڈلز میں کہتا ہے کہ وچ ڈز ناٹ کل اس میکس اس اسٹرانگر۔ لیکن ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے ایک پرپیچول یا ایک کنٹینیوس ہائی ہمیشہ نہیں رہتا فارن پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ دیر آر سرٹن چیلنجز جو کہ پاکستان ابھی بھی فیس کر رہا ہے، جیسے کہ سب سے بڑا اور پہلا چیلنج انڈیا کے ساتھ، اس کے علاوہ افغانستان کا ایک بہت بڑا چیلنج، اور ساتھ میں اگر انٹرنلی بات کی جائے تو ہمارے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا پولیٹیکل سرکس، اور ساتھ میں معاشی عدم استحکام یعنی کہ اکنامک انسٹیبلٹی بھی موجود ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کو کافی حد تک ویک بھی کرتی ہیں اور کمزور بھی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو ان سب مسائل کو جلد از جلد میٹیگیٹ کرنا ہوگا۔ اور جیسے کہ نیل پوسٹمین اپنی کتاب میں کہتا ہے، انفارمیشن از اے فارم آف گاربیج، یو مسٹ نو واٹ ٹو اگنور اینڈ واٹ ٹو پے اٹینشن ٹو۔
मतलब अगर हम सिर्फ हेडलाइंस और ऑप्टिक्स पे फोकस करेंगे तो हमारे असल मसाइल हमेशा इग्नोर होते जाएंगे। और यही चीज़ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के हवाले से आजकल प्रोजेक्ट भी करवाई जा रही है, चूँकि हमारी डिप्लोमेसी ऑल टाइम हाई पर है, ताकि ये सारे मसाइल नज़रअंदाज हो जाएं। हाउएवर, अगर हम सारी बातों को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त ऑल टाइम हाई पे तो चल रही है, लेकिन अगर इन सारी बातों को सामने रखें तो सस्टेनेबिलिटी का सवाल अभी भी ज़िंदा है। और जैसे कि नीचे अपनी किताब ट्वाइलाइट टू द आइडल्स में कहता है, ही हु हैज़ अ वे टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो नाजरीन, यानी कि अगर हमने इन बातों से सीखा और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर बनाया या अपनी गलतियों को सुधारा, तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी ना सिर्फ ऑल टाइम हाई पर जाएगी बल्कि सस्टेनेबल हाइट तक भी जाएगी। लेकिन अगर हमने इन बातों को मद्देनज़र नहीं रखा और ख़ातिर में नहीं रखा तो वही पोस्टमैन वाली बात होगी, वी आर अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ।